جاتے ہیں, انہوں نے ایک آڈینس تو گریب کی ہے. یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ نوجوان نسل یا جو بہت پڑھا لکھا طبقہ تھا یا ایسا جو لوگ دین سے پہلے ہی دور تھے, ان کو کسی حد تک انہوں نے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا ہے. ان کے بارے میں بھی آپ مجھے جو آف دی ریکارڈ ایک دو باتیں بتا رہے تھے, ان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ پبلکلی بتائیں. مسئلہ آپ کو شروع کہاں سے ہوا, پھر آپ نے بریک کیوں لگائی, کافی عرصہ آپ رک کیوں گئے بیچ میں؟ حافظ صاحب, اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا صاحب کے جو فین فالوئنگ ہے نا, وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دینی عالم ہے. وہ اس بنیاد پہ ہے کہ وہ آؤٹ آف باؤنڈری نکل کے بات کرتے ہیں. ان کی باؤنڈریز ہے وہ انجینئر ہے, انجینئرنگ ہے. وہ انجینئرنگ سے نکل کے بات کرتے ہیں, تبھی انہیں فین فالوئنگ ملتی ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آج میں جبے میں, امامے میں, شلوار قمیض میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مولوی ہوں, عالم ہوں, اس طرح بیٹھا. اللہ نہ کرے میں سر سے ٹوپی اتاروں, پگڑی اتاروں, قمیض اتاروں, بنیان میں آ کے اس طرح آپ کے سامنے ٹھہروں نا, ایسے مجھے فین فالوئنگ ملے گی. ریچ دیکھیں آپ اگلے دن. کیوں؟ میں آؤٹ آف باؤنڈری آیا ہوں, اپنی فیلڈ سے باہر نکلا ہوں. مرزا صاحب اپنی فیلڈ سے باہر نکلے, علماء میں جا کے انٹرفیئر کی, صلحاء میں, اولیاء میں, باقی معاملات میں, تو لوگ بنتے گئے, ریچنگ ملی. ریچنگ علم کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات, مرزا صاحب نے اتنی باتیں کر دیں جو باتیں ہم سے قابل برداشت نہیں تھی. شروع میں جو ان کی بات میں نے سنی تھی نا, اس وقت صحابہ کرام کا معاملہ سامنے نہیں تھا پیش نظر. اس وقت علماء اولیاء کی بات تھی. تو اس میں سب سے پہلے میرے سامنے جو ساتھی لے کر آئے وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پہ جو انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے اپنا نام کا کلمہ پڑھا. ہم نے پھر اس کا جواب دیا, اور جواب دے کر میں نے مرزا صاحب سے کہا کہ مرزا صاحب, اگر انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوتا تو کلمہ تو اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت پڑھا جاتا ہے, تو پوری زندگی میں ایک دفعہ کا واقعہ کیوں؟ کلمہ پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑھتا ہے بندہ. کلمہ تو ورد ہوتا ہے, تو حرز جاں ہوتی ہے, تو ہر وقت پڑھتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, یہ واقعہ بھی ایک خواب کا ہے, اور حضرت تھانوی کا بھی نہیں ہے, ایک مرید کا ہے, اور مرید نے خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں جملہ کہہ دیا. تو خواب میں کہنے والا اگر حقیقت ہوتی ہے, کل میں آپ کے لیے خواب میں کوئی اور سے کوئی اور چیز دیکھ لوں تو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ یعنی اس طرح ہم نے ان کو سمجھایا. اس کے جواب میں مرزا صاحب کا رابطہ ہو گیا ہم سے. وہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے ذریعے سے, مفتی صاحب آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں, آپ کا تو میں علمی کام دیکھتا ہوں, آپ تو اتنے عرصے سے میدان میں ہیں, آپ نے کیا کر دیا؟ باقی اگر ہماری غلطی ہے تو ہمیں سوچنے کے لیے کچھ ٹائم دیں. آپ یہ چھوڑ دیں کلپ بازی ہمارے خلاف. وہ جانتے تھے کہ اس کی بھی ریچ ہے, عوام دیکھتی ہے. یہ بات میں نہیں سمجھا, میں تو حقیقت سمجھا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, دل سے کہہ رہے ہوں گے. تو میں لڑکوں کا یار کلپ اگلے روک دو, بالکل اس کے خلاف اپلوڈ نہ کرو. اگر ایک آدمی کو احساس ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. ہم حضرت 4 مہینے یا غالباً 6 مہینے ہم رک گئے, ٹھیک ہے, اسی بات پہ کہ مرزا صاحب اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. پھر میں نے دوبارہ رابطہ کیا, بھائی حضرت اتنا وقت ہو گیا, غور و فکر آپ نے کیا, اجی تھوڑا سا وقت اور دے دو. 4 ماہ ہم اور رک گئے. اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں نا بریک لگی. وہ بریک لگنے کی وجہ یہ تھی. اچھا, یعنی آپ کا رابطہ تھا فون پہ, وہ رابطہ کر لیتے, پیغام آ جاتا تو میں رک جاتا, کلپ نہ دیں. کچھ عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ دیر اور دور والا معاملہ ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے لٹکانا شروع کر دیا. یہ معاملہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو پھر ہم نے اس معاملے کو اٹھایا, اور میں ان کے ایک کلپ کی جو بات تھی ہم نے جواب دینا شروع کیا کہ آپ نے یہاں حدیث غلط بیان کی, یہاں حدیث میں اضافہ کیا, یہاں اس کو کم بیان کیا. اس بندے کو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے, تو یہ حضرت معاویہ کے لیے اچھا ہی کہتا ہے, تو آپ اس سے منہ کیوں ہٹاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مولانا ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بہت ٹھیک ہے, تو حضرت البانی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اچھا کہہ رہے ہیں, ادھر وہ اچھے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی اس طرح ہم نے پوری ترتیب لگائی. اب حال یہ ہے کہ مرزا صاحب تو شروع میں لڑکوں نے کہا نا کہ آپ جواب دیں. جواب دو, میرے فالوورز 1.5 ملین ہیں یوٹیوب پہ, اس کو تو جاننے والا ہی کوئی نہیں ہے, میں کیوں جواب دوں؟ یہ میرے پاس ان کی وائسز آئی, لڑکوں نے ریکارڈ کر کے دی. میں نے انہیں کہا کہ اگر یوٹیوب پہ آپ پہلے آ گئے اور میں بعد میں آیا, میرے 5 لاکھ ہیں, آپ کے 15 لاکھ ہیں, تو فیس بک میں آپ بعد میں آئے, میں پہلے آیا, میرا 1.5 ملین ہے فیس بک پہ. اگر تم یوٹیوب پہ سناتے ہو تو ہم فیس بک پہ سناتے ہیں, ہمارے پھر بھی فالوورز برابر ہیں, ہم سے بات کرو. حضرت وہ بات نہیں بنی. ہمارے کئی علماء ان کے پاس گئے, لیکن انہوں نے بات نہیں کی, اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انہوں نے بات کرنی بھی نہیں. انہوں نے صرف ہماری سوالوں کے جواب اپنے انداز میں دینے. کل مجھے ایک بندے نے کلپ بھیجا کہ حضرت ذرا یہ سنیں. میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا, سنا, چھوٹا سا کلپ تھا. اس میں وہ ایک بریلوی مکتب فکر کے نعت خان ہے نا, اویس رضا قادری صاحب, بالکل, وہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم سے ایئرپورٹ پر ملے, اور انہوں نے غالباً کہیں مسافہ کیا. ٹھیک ہے.
مرزا صاحب اس کو ٹچ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس نے مسافہ کیا، اس کو اپنے مکتب فکر نگالیاں دی، اور وہاں پیر صاحب کے تعارف میں وہ لفظ کہتے ہیں کہ وہ ذوالفقار نقشبندی صاحب میرے انداز میں نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کلپ میں، آپ دیکھ لیں، جو انجینئر بھی ہیں عالم بھی ہیں، یہ لفظ میرا ہے، میں انجینئر کے لیے کہا کرتا تھا یہ صرف انجینئر ہے عالم نہیں ہے، میں نے کہا ہمیں انجینئر سے اگر نفرت ہوتی تو پھر ذوالفقار صاحب انجینئر بھی ہیں عالم بھی ہیں، تو میرا یہی جملہ دہراتے ہیں، اس کا معنی ہے مجھے سنتے ہیں، میں ان کے اعصاب پہ سوار ہوں، سنتے ہیں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سنتے ہیں گفتگو کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مجھ سے بڑا اچھا تعلق ہے، ہمارے ایک اسکوٹی ادارے میں ماشاءاللہ وہ آفیسر ہیں، ان کو مجھ کا بیعت کا تعلق اور ایک روحانی تعلق ہے، وہ ایک کرنل صاحب کے ساتھ ان کے پاس ایک دفعہ تشریف لے گئے، تو وہ کرنل صاحب ان کے بہت اچھے دوست تھے، تو انہوں نے کہا یار آپ بھی چلو، تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں کے؟ تو انہوں نے کہا جی میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ آپ یقین مانے مجھے بتا رہے تھے کہ چائے کے بعد اگلا جملہ اس نے نہیں کہا، اس نے کہا عبدالواحد قریشی کا بندہ ہے، اس نے کوئی بات کرنی ہے، میں اٹھ رہا ہوں۔ اگر میں آپ کے اعصاب پہ اتنا سوار ہوں تو یہ آپ غلط باتیں چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں۔ پھر انجینئر صاحب مجھے نہیں لگتے بیٹھے، اور حافظ صاحب میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جس دن وہ ہمارے سامنے صحیح ترتیب پہ بیٹھ گیا نا، علمی دنیا میں یہ اس کا آخری دن ہوگا، جس رات بیٹھ گیا علمی دنیا میں آخری رات وہ بھی کرتے رہتے ہیں، آئے دن چیلنج کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، وہ کہنا یہ لوگ نہیں بیٹھتے میرے سامنے کوئی۔ میں آپ کے سر پہ پگڑی رکھتا ہوں، آپ ہمارے ان کے چیلنج کے جواب میں ان کو ایکسپٹ کرنے پہ دیتا ہوں، آپ تاریخ طے کروا لیں، دا گز دا میدان۔ اچھا وہ پھر ایک طرف یہ بھی کرتے ہیں، پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں میں مناظرے کا قائل نہیں ہوں، بس میں نے جو بات کرنی آپ کو تو کہا ہے نا قائل نہیں ہوں، ہمیں کہا ہے کہ مجھے میری ماں نے منع کیا، ہمارے سامنے امن اٹھا کے آ جاتے ہیں، ایسی کی کریے دسو، ہم خواتین کا تو احترام کریں گے نا، تو مجھے میری والدہ نے منع کیا، تو حضرت آپ کو والدہ منع بھی فرماتی ہیں اور آپ یہ کام بھی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔